سبحان اللہ. علامہ دلشاد مہدوی کی جانب آتا ہوں. جی بسم اللہ. قبلہ حضرت کی زندگی پہ اگر غور فرمائیں علامہ، میں آپ مولانا، علامہ صاحب جناب حضرت امام زین العابدین آپ ہمارا سلام ہو، کیا کربلا کے بعد گوشہ نشین ہو گئے؟ کیا آپ نے خاموشی اختیار کر لی؟ اگر یہ کہا جائے تو کیا یہ بات اس کے مخالف نہیں ہوگی کہ جو آپ کے جد امجد نے انقلاب کی صورت اور مخالفت کی صورت برپا کی، کیونکہ حاکم تو وہی یزیدی ہے یا وہی لوگ ہیں، تو اب آپ کا گوشہ نشین ہو جانا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکر گزار سپاسگزار خالق کائنات کے لطف نگاہ چاردہ معصومین علیہ السلام اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر آئیں اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنی معروضات کو پیش کریں، اپنا موقف پیش کریں. بہت ہی عمدہ سوال آپ نے سامنے رکھا، مگر اس سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے، جب تک آپ کسی مکتب کو یا جب تک آپ کسی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے مبانی کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کے اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کن اصولوں پر زندگی جیتے ہیں، ان کے جسے ہم شرعی اصطلاح میں سیرت بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے کیا قوانین اور کیا اصول ہیں جن پر وہ جیتے ہیں. تو جب قرآنی اسلوب کی طرف آتے ہیں اور قرآنی اصطلاحات کی طرف آتے ہیں تو لفظ جہاد کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جہاد یعنی طاغوت کے مقابل کھڑے ہو جانا. اب طاغوت کے مقابل کھڑے ہو جانا بالسیف بھی ہے، تلوار کے ذریعے بھی ہے، قلم کے ذریعے بھی ہے، زبان کے ذریعے بھی ہے، اور بعض اوقات خود خاموشی بھی ایک جہاد کی قسم ہے. اچھا جی، تاکہ خاموش رہ کر آپ مخالف کو جو ابھی کھل کر سامنے نہیں آیا اسے آپ کھلنے کا موقع دیں تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ اس کا اصلی چہرہ کیا ہے. اسے کھیل کے میدان میں ایک اچھی اصطلاح بھی کہتے ہیں کہ نرمش قہرمانانے. نرمش قہرمانانے فارسی اصطلاح ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جب دو کھیل کھیلنے والے، باکسنگ کھیلنے والے باکسنگ کھیل رہے ہوتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ جو ایک آدمی ہوتا ہے وہ اپنا حملہ نہیں کرتا، اس کو حملہ کرنے دیتا ہے تاکہ اس کے تمام طریقہ کار کو جان لے. ٹھیک ہے، جب وہ اس کے تمام طریقہ کار کو جان لیتا ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چند قدم پیچھے آ جاتا ہے، بڑی چھلانگ مارنے کے لیے وہ چند قدم پیچھے آ جاتا ہے، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پیچھے ہو گیا ہے یا یہ ڈر رہا ہے یا یہ خاموش ہو گیا ہے. دراصل وہ اس کی حکمت عملیوں کو جاننا بھی چاہتا ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی چاہتا ہے کہ اس کا اصل چہرہ یہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں نرمش قہرمانانے، یعنی وہ آسانی کے ساتھ پیچھے آ کر پھر اس کے حقیقی چہرے کو بیان کرتا ہے اور اس جگہ سے اسے وار کرتا ہے جہاں سے وہ کمزور ہوتا ہے، جہاں سے وہ